بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا سوال کہ انٹرنیٹ کا آغاز کیسے ہوا، اس کا موجد کون تھا، آئی ایم پی مشین نے دنیا کو کیسے کنٹرول میں لیا۔ انٹرنیٹ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ دنیا کی تمام ٹیکنالوجی اور ارتقاء انٹرنیٹ کے مرہون منت ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اربوں ڈالر کی موبائل فون انڈسٹری ہو یا ورچوئل ورلڈ، سب انٹرنیٹ کے شاہکار ہیں۔ انٹرنیٹ کی ایجاد کو 50 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 1969 کے اختتام میں چاند پر انسانی قدم پڑنے کے کچھ ہفتوں بعد یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر لیونارڈ کائن روک کے دفتر میں ایک سرمئی رنگ کا دھاتی باکس موصول ہوا۔ اس باکس کا سائز ایک ریفریجریٹر جتنا تھا۔ یہ بات عام لوگوں کے لیے حیران کن تھی، لیکن کائن روک اس سے بہت خوش تھا اور پرجوش نظر آ رہا تھا۔ 60 کی دہائی میں گہرے خاکی رنگ میں لی گئی اس کی تصویر اس کی خوشی کی بخوبی ترجمانی کر رہی ہے۔ وہ تصویر میں کھڑا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی باپ اپنی باصلاحیت اور قابل فخر اولاد کے ساتھ کھڑا ہو۔ کائن روک نے اپنی خوشی کی وجہ اپنے قریبی احباب کے علاوہ کسی کو سمجھانے کی کوشش کی ہوتی تو شاید وہ سمجھا نہ پاتے۔ کچھ لوگ جنہیں اس باکس کی موجودگی کا علم تھا وہ بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ آخر یہ کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ یہ آئی ایم پی تھا، جسے انٹرفیس میسج پروسیسر بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ دیر قبل بوسٹن کی ایک کمپنی نے اسے بنانے کا ٹھیکہ حاصل کیا تھا۔ بوسٹر کے سینیٹر نے ایک ٹیلی گرام کے ذریعے اس کی افادیت اور ماحول دوست ہونے کا اظہار کیا تھا۔ کلائنٹ کے دفتر کے باہر موجود مشین صرف دنیا میں رہنے والے مختلف لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہم کام کر سکتی تھی۔ دنیا میں انٹرنیٹ پہلی مرتبہ کب استعمال ہوا اور اس کا باقاعدہ آغاز کس وقت ہوا، اس کے متعلق یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بہت سے لوگ اس کی تخلیق میں شامل تھے اور کئی لوگوں نے اس کی تخلیق میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے بہت سے لوگ اس کا اعزاز اپنے نام کرنا چاہتے تھے۔ 29 اکتوبر 1969 میں انٹرنیٹ کا آغاز ہوا۔ یہ کلائن روک کا مضبوط دعویٰ ہے، کیونکہ اسی تاریخ کو پہلی مرتبہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے پیغام ایک سے دوسرے سرے پر بھیجا گیا تھا۔ 29 اکتوبر 1969 رات 10 بجے جب کلائن اس کے ساتھی پروفیسر اور طلباء ہجوم کی صورت میں اس کے گرد جمع تھے تو کلائن روک نے کمپیوٹر کو آئی ایم پی کے ساتھ منسلک کیا، جس نے دوسرے آئی ایم پی سے رابطہ کیا جو سینکڑوں میل دور ایک کمپیوٹر کے ساتھ منسلک تھا۔ چارلی کلین نامی ایک طالب علم نے اس پر پہلا میسج ٹائپ کیا اور اس کے الفاظ وہی تھے جو تقریباً 135 برس قبل سیموئل مورس نے پہلا ٹیلی گراف پیغام بھیجتے ہوئے استعمال کیے تھے۔ کلائن روک کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اسے لاس اینجلس میں بیٹھ کر اسٹینفورڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں موجود مشین میں لاگ ان کرنا ہے، لیکن ظاہر طور پر اس کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ کلائن نے جو بھی کیا وہ ایک تاریخ تھی اور اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا کہنا حماقت ہوگی، کیونکہ کلائن روک کا پہلا پیغام بھیجنے کے 12 سال بعد اس سسٹم پر صرف 213 کمپیوٹر موجود تھے۔ 14 سال بعد اسی سسٹم پر 1,60,00,000 لوگ آن لائن تھے اور ای میل دنیا کے لیے نئے دروازے کھول رہی تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ 1993 تک صارفین کے پاس کوئی قابل استعمال ویب براؤزر موجود نہیں تھا۔ 1995 میں ہمارے پاس ایمیزون تھا، 1998 میں گوگل اور 2001 میں ویکیپیڈیا موجود تھا، اور اس وقت تک 513 ملین لوگ آن لائن ہو چکے تھے۔ اس رفتار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انٹرنیٹ نے کتنی تیزی سے کامیابی کی منازل طے کی، اور اب انٹرنیٹ اپنی اگلی جنریشن میں داخل ہونے کو تیار ہے، جسے میٹاورس کہا جاتا ہے۔ تاحال میٹاورس ابھی ایک تصویر سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن اس میٹاورس کے ورچوئل ورلڈ میں آپ ہیڈ سیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھ پائیں گے اور اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دے سکیں گے۔ انٹرنیٹ کے ارتقاء کا عمل اتنا برق تھا کہ یہ بہت سے نشیب و فراز جو اس دنیا نے دیکھے اس کا گواہ بن گیا۔ آج انٹرنیٹ اپنی ایک الگ دنیا رکھتا ہے۔ کلائن نے پہلا پیغام بھیجتے وقت یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 50 برس بعد یہ دنیا انٹرنیٹ کے ذریعے فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور انسٹاگرام جیسی ورچوئل ورلڈ سے متعارف ہوگی، جس کا استعمال دنیا کے سپر پاورز کے وزرائے اعلیٰ اور صدر بھی کریں گے۔ انٹرنیٹ نے دنیا کی سیاست کو بھی یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہی انٹرنیٹ کئی انقلاب اور بغاوتوں کا بھی گواہ ہے، اور کسی حد تک وجہ بھی۔ جس انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کلائن روک اسٹینفورڈ انسٹی ٹیوٹ میں موجود کمپیوٹر پر لاگ ان کرنے کے لیے پریشان تھا، وہی انٹرنیٹ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آج اس مقام پر پہنچ چکا ہے۔
کہ پوری دنیا صرف 135 سے 150 گرام کے موبائل میں قید کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی۔ آج دنیا کے 4 ارب 66 کروڑ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس طرح ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔